بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ ہمارے آج کے واقعے کا عنوان اسم اعظم کا تیسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ سنانے کے بعد کچھ دیر توقف کیا، پھر فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ منورہ آئی۔ اس عورت کی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی متعلق خبر ہوئی تو اس عورت نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے بے حد اصرار پر اس عورت نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے قبیلے کی بری عورتوں سے اس بارے میں کہا تو ان میں سے ایک عورت نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کچھ کام کرنے کا حکم دوں اور وہ کام تم کرو تو تمہارا شوہر واپس لوٹ آئے گا۔ میں نے اس بری عورت کی بات سن کر آمادگی ظاہر کی تو اس بری عورت نے مجھے رات کے وقت اپنے پاس بلایا۔ میں رات کو اس عورت کے پاس گئی تو وہ مجھے لے کر چل دی۔ اس عورت کے پاس 2 موٹے تازے کتے بھی تھے، جن میں سے ایک پر وہ سوار ہوگی، دوسری پر میں سوار ہوگی۔ ان کتوں نے کسی گھوڑے کی مانند ہمارا وزن اٹھا لیا۔ پھر اس بری عورت نے کچھ پڑھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہی کہ ہم بابل شہر میں تھے۔ پھر ہمارا گزر چائے بابل پر ہوا۔ وہاں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 2 بڑے ہی خوبصورت اور تنومند مرد بڑے بڑی شکنجوں سے جکڑے کنویں میں الٹے لٹکے ہیں اور ان کے سروں کے نیچے آگ روشن ہے۔ وہ آگ کچھ دیر بعد بجھ جاتی ہے اور اس کا دھواں ان کے ناک اور منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دھواں ان کے سارے جسم میں سے ہوتا ہوا مقد کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بری عورت مجھ سے بولی کہ تو کنویں سے نیچے اتر اور ان کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں تمہارے پاس جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں ڈرتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں جادو سیکھنے کے ارادے سے آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، دیکھ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش میں مبتلا ہیں۔ تو جادو سیکھ کر اپنے ایمان خراب نہ کر، کیونکہ جادو سیکھنا کفر ہے اور جادو کرنے والا اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتا ہے، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ میں نے ان کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے پختہ ارادے سے کہا کہ میں تو جادو سیکھ کر ہی واپس جاؤں گی۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو جادو سیکھنا چاہتی ہے تو اس کنویں کے پچھواڑے میں ایک ویران تنور ہے، تو وہاں جا کر اس تنور میں پیشاب کر کے واپس لوٹ آ، ہم تجھے جادو سکھا دیں گے۔ میں کنویں سے نکلی اور اس بڑھیا کی تمام بات بتائی۔ بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ جیسے وہ کہتے ہیں تو ویسے ہی کر۔ چنانچہ میں اس تنور کی جانب چل دی۔ وہ تنور نہایت ویران جگہ پر تھا۔ میں جیسے جیسے اس تنور کی جانب بڑھتی گئی مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہوتی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں تنور کے نزدیک پہنچتی مجھ پر شدید خوف طاری ہوا اور میں واپس آ گئی۔ واپس آ کر میں نے ان دونوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں اس ویران تنور میں پیشاب کر آئی ہوں۔ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ سوائے ویرانی کا اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، تو وہاں پیشاب کر کے نہیں آئی، ہم تجھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ تیرا ایمان سلامت ہے، تو واپس لوٹ جا۔ میں نے اپنا اسٹار جاری رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا پھر اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں پھر اس تنور پر گئی، لیکن خوف کی وجہ سے پیشاب کیے بغیر واپس لوٹ آئی۔ میں نے واپس آ کے ان سے پھر جھوٹ بولا تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرا جھوٹ پہچانتے ہیں، تو وہاں پیشاب نہیں کر کے آئی۔ چنانچہ میں دوبارہ تنور پر گئی اور ڈر کر پیشاب کر ہی لیا۔ اس دوران ایک نقاب پوش گھڑ سوار تنور سے برآمد ہوا۔ میں نقاب کی وجہ سے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ وہ گھڑ سوار آسمان کی جانب بلند ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں گھبرائی ہوئی واپس ان دونوں کے پاس کنویں پر پہنچی اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے عورت، وہ گھڑ سوار تیرا ایمان تھا جو اب تجھ سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ کلمات سکھائے اور کہنے لگے کہ اس جادو سے تیری منہ مانگی مرادیں تجھے مل جائیں گی۔ میں واپس آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے مجھے کچھ الفاظ سکھائے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ تو ان الفاظ کی بدولت جو ارادہ کرے گی وہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ہم دونوں انہی کتوں پر سوار ہوئے اور واپس لوٹ آئے۔ اگلے روز میں نے گیہوں کا ایک دانہ لیا اور ان الفاظ کو دہراتے ہوئے اس دانے کو زمین پر ڈال دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں دانے اگ آئے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ خوشہ تجھ سے الگ ہو جائے، بس خوشہ الگ ہو گیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ خوشہ سوکھ جائے، تو وہ سوکھ گیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کا آٹا بن جائے، تو آٹا بن گیا۔ پھر میں نے روٹی کا ارادہ کیا، اس کی روٹی پک گئی۔ پھر مجھے اپنے ایمان کے جانے کا افسوس ہوا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، اے ام المومنین، اللہ کی قسم میں نے اس جادو سے کوئی برا کام نہ لیا اور نہ ہی میں نے اس سے آئندہ کروں گی۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ اپنے گناہوں پر توبہ کر سکوں، لیکن افسوس کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں گی؟
پھر وہ اس قدر روئی کہ مجھے اس کی حالت پر افسوس ہونے لگا۔ بعد ازاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے اس عورت کا قصہ سننے کے بعد اس عورت سے کہا کہ تم اپنے فعل پر کثرت سے توبہ استغفار کرو اور اپنے والدین کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنانے کے بعد فرمایا کہ اس میں اعظم ایک ہی ہے اور قرآن مجید کے حروف ہی حقیقت میں اس میں اعظم ہے۔ اگر انہیں درست کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ نوری ہے، اور اگر انہیں غلط کاموں میں استعمال کیا جائے تو پھر یہ جادو ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہی ختم کیا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں۔ اجازت دی جائے اشراز کو اس خوبصورت دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی صحت میں برکت دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔